اللہ رب العزت متقین کی خوبیاں اور ان پر انعام کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان المتقین، بے شک متقی گناہوں سے بچنے والے، حکم خدا حکم مصطفیٰ کے موافق زندگی بسر کرنے والے، فی جنات باغات میں ہیں، جنتوں میں ہیں، وعیون اور چشموں میں ہیں۔ متقی تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والا۔ متقی کون ہے؟ جو حرام سے بچے اور جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کو ترک نہ کرے۔ ہر فرض کو ترک کرنا حرام ہے۔ جو نماز اللہ نے فرض کی ہے نماز کو ترک کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو یہ حرام کام کر رہا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے مالدار پر، زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ مرتکب حرام ہوا۔ اللہ نے استطاعت دی بیت اللہ تک پہنچنے کی اور وہ حج نہیں کرتا تو حرام کا مرتکب ہے۔ اور ہر حرام کو ترک کرنا فرض ہے، ہر حرام کو ترک کرنا فرض ہے۔ شراب حرام ہے تو اس سے بچنا فرض ہے۔ زنا حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ کسی جان کو بے وجہ قتل کرنا حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ تو متقی وہ ہے جو حرام سے بچتا ہے، فرض ترک نہیں کرتا، فرض میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ پرہیزگار متقی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چیز فرض کی اس میں کوتاہی نہ کرے، جو حرام کیا ہے اس کا مرتکب نہ ہو، یہ تقویٰ ہے۔ بسا اوقات ہم اپنے ذوق میں اسے اچھا سمجھتے ہیں اور اسے اپنے لیے مفید سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے اسے حرام کہا ہے۔ جیسے ہم روزمرہ کے کاروبار میں تھوڑا بہت جھوٹ بول لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزمرہ کا کام ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر مال فروخت کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی مال میں کثرت نظر آتی ہے، ڈھیروں مال نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جو پرہیزگار ہیں، گناہ سے بچنے والے، نیکی کے کام کرنے والے، صاحب ورع، ہر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نیکی چھوٹی ہی ہو اسے کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی نیکی کل قیامت کے دن پہاڑ کی صورت میں پیش ہو۔ اس کی مثالیں حضور علیہ السلام نے بہت ساری پیش کی ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص، اس کا گناہوں کا پلہ جھکا ہوا ہوگا اور نیکیوں کا پلہ اٹھا ہوا ہوگا۔ نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، اور اس کو اپنے جہنم میں جانے کا یقین ہو چکا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت فرشتے سے فرمائے گا کہ اس کی وہ نیکی لے کر آؤ۔ وہ فرشتہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، یہ سمجھانے کے لیے کاغذ کا ٹکڑا فرمایا کہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے گا اور اسے اس کے نیکیوں والے پلے میں ڈال دے گا۔ وہ پلہ جھک جائے گا، وہ نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا یہ کیا ہے؟ تو اسے دکھایا جائے گا، اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ لکھا ہوا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو تو پڑھا کرتا تھا، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں
حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ کلمے میزان ترازو میں کل قیامت کے دن سب سے بھاری ہوں گے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا۔ اللہ کی تسبیح جو کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی زندگی کو بے عیب بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کی حمد کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمانے میں معزز بنا دیتا ہے۔ جو اللہ سے کثرت سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قحط، وبال اور جرائم سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ کہ کبھی ہم وہ کام معمولی سمجھتے ہیں لیکن ہوتا بہت بڑا ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ گناہ چھوٹا ہی ہو اسے چھوڑ دو، اور نیکی معمولی ہی ہو اسے کر لو، کہ کہیں یہ تمہارا گناہ تمہاری عادت بن کر پہاڑ نہ بن جائے، اور یہ تمہاری چھوٹی سی نیکی تمہارے پلے کا وزن بڑھا دے۔ تو فرمایا کہ وہ باغات جنت میں ہوں گے، اور وہاں چشمے ہوں گے، شہد کے چشمے ہوں گے، صاف پانی کے چشمے ہوں گے، شراب طہور کے، ان کے لیے یہ انعامات ہوں گے۔ جس کے پاس یہ نعمتیں دنیا میں بھی ہوں، دنیا میں یہ نعمتیں ہوں، تو بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انعام رکھا ہے۔ آخذین، کہ لینے والے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، جو ان کو ان کے رب نے عطا کیا ہے، یعنی یہ جنت کی نعمتیں ان کے رب کی عطا سے ہے جو ان کو مل رہی ہیں۔ جنت اور جنت کی نعمتیں اللہ کی عطا ہیں، اعمال صالح ان کے لیے ذریعہ ہیں، اور ہمارے اعمال کا کیا؟ ہمارے اعمال کا کیا؟ ہم تو بس حکم خدا کی بجا آوری میں کام کر رہے ہیں، ورنہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں تو ہماری نیکی اس قابل نہیں کہ اسے نیکی کہا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ عطا ہے ان کے رب کی۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، انہم وہ کانوا تھے قبل اس سے پہلے، ذالک اس سے پہلے، محسنین نیکی کرنے والے، دنیا میں نیکیاں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئے گا وہاں وہی کاٹے گا، سیاہی سفید ہو نہیں سکتی، لاکھ دھویا کرے کوئی، ماش کی تال سے گندم پیدا ہو نہیں سکتی، لاکھ بویا کرے کوئی۔ دنیا میں جو چیز اس نے بھیجی ہے وہاں پر اسے وہی ملے گا۔ یہاں پر دنیا میں اگر وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نیکی کا کام کرتا ہے تو وہاں اس کا کوئی صلہ نہیں، کیونکہ اس نے جو دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کیا دنیا میں اس کا صلہ مل گیا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ریاکاری پر کام کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے جو شخص تھیلی میں ٹھکریاں ڈال لے اور بجاتا پھرے کہ اس میں اشرفیاں ہیں، اس میں اشرفیاں ہیں، لیکن اسے جب اشرفیوں کی ضرورت پڑے تو وہ ٹھکریاں اس کے کام نہیں آتی۔ تو اسی طرح ہم جو دنیا میں دکھلانے کے لیے کرتے ہیں اس میں نام و نمود چاہتے ہیں، کبھی نام و نمود مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ خواری کا توق بھی گلے میں ہو جاتا ہے۔ کچھ محبت کرنے والے
چشم پوشی کرتے ہیں، بڑا اچھا کام تھا، بڑا اچھا کام تھا، لیکن کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، اس نے جو کیا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم عام طور پر ہی دیکھ لیں، نام و نمود کے لیے شادی کے بڑے بڑے کھانے کرتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کھانے والا کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی، قورمے میں تو زیادہ نہیں تو مرچی ہی کم تھی، کسی نے اور کچھ نہیں کہا تو جی نمک صحیح نہیں تھا، ارے مجھے تو پانی بھی نہیں ملا، دوسروں کو پانی ملا، مجھے پانی بھی نہیں ملا، ان کو بوتل ملی مجھے نہیں ملی۔ یہ کیا ہے؟ فقط ہمارے نام و نمود۔ اگر ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں تو آنے والے کی ضیافت بھی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو، ہمارے اس کام پر ہمیں ثواب بھی ملے، ہمارے اس کام پر ہمیں ثواب ملے، اللہ کی رضا کے لیے کرے تو۔ اور پھر اس کام میں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس تھوڑے کام میں بھی اللہ زیادہ برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ زیادہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دنیا میں نیکی کرتے تھے، ہر کام جو کرتے تھے چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔